السلام علیکم دوستو۔ خیبر کا وہ قلعہ جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور عرب کے شمال مغرب میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ قسم کی کھجوریں بہت ہی زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی تھی۔ عرب میں یہودیوں کا یہی سب سے بڑا مرکز تھا اور یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے۔ ان لوگوں کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر اتنا ناز اور گھمنڈ تھا کہ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت ہی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جہاں یہ لوگ دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے خلاف ہر وقت سازشوں میں، ان کے دشمنوں کے ساتھ میٹنگ میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ اور تکلیفیں پہنچانے کی تدبیروں میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ در حقیقت یہ 8 قلعے یا محل تھے جن کا مرکز یا مجموعہ خیبر کہلاتا ہے اور ان تمام قلعوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ان کے 8 قلعے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں: قطبیہ، نعام، شک، کموس، نطاطا، صاب، وسیخ اور سالم۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کیا اور ممکنہ حملے سے پہلے ہی خیبر روانہ ہو گئے اور مدینہ منورہ پر خباب بن ارطفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور آپ نے 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علم بردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور خاص علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر عنایت فرمایا، جبکہ ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت خیبر کی حدود میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے آپ کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ جب ہم مسلمان کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نام کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنی فوجوں کو نطاطا اور کموس کے قلعوں میں جمع کیا۔ ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعے میں داخل ہونے والے لوگوں پر تیروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیتے۔ ان قلعوں میں سب سے زیادہ محفوظ اور مضبوط قلعہ تھا قلعہ کموس اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے جو کہ 1000 لوگوں پر بھی بھاری ہے۔ اس قلعہ کموس کے رئیس کا نام تھا سلام بن مشکم جو کہ اس وقت بیمار تھا لیکن پھر بھی قلعہ نطاطا کے اندر فوجیں لے کر بیٹھا تھا۔ ان یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 کی فوج تھی جو مختلف قلعوں کے لیے مورچہ بندی تیار کر کے بیٹھے تھے۔ جب خیبر جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے قلعہ نام پر مارکہ رائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جانثاری کے ساتھ یہ جنگ کی لیکن سخت گرمی اور لو کی وجہ سے ان پر شدید پیاس کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ان پر ایک بڑا پتھر پھینک دیا جس سے ان کا سر کچلا گیا اور یہ صحابی شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کے دوران 50 مسلمان زخمی ہوئے لیکن یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعوں پر بھی بہت جلدی اور بآسانی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر 50 مجاہدین زخمی ہوئے اور 1 شہید ہوئے، لیکن ان قلعوں کے درمیان سب سے مضبوط قلعہ تھا قلعہ کموس اور یہ سب سے زیادہ محفوظ بھی تھا، اسی لیے یہودیوں کی سب سے زیادہ فوجیں یہیں موجود تھیں اور ان کا سب سے بڑا بہادر مرہب جو کہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اس کے اندر ہی موجود تھا، لہٰذا مسلمانوں کو اس قلعے کو فتح کرنے میں بہت زیادہ دشواری ہوئی اور کئی روز گزرنے کے باوجود بھی یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کے اندر اسلامی فوجوں کو اس قلعے پر چڑھائی کے لیے بھیجا
بھیجا گیا، جبکہ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، لیکن پھر بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے اعلان فرمایا، کل جس شخص کو میں یہ جھنڈا دوں گا وہ فاتح خیبر کہلائے گا، یعنی خیبر کو ضرور فتح کر کے لوٹے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا ہرگز نہیں ہے۔ خدا اس کے ہاتھوں سے خیبر کی فتح بہت ہی جلدی مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت سن کر تمام صحابہ یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش یہ شہادت ان میں سے ایک کسی کو نصیب ہو جائے۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا تو صحابہ کرام نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا تو جب وہ تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد حضرت علی کو پوری زندگی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی، اور یہ جھنڈا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں تھما دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس دعوت کا جواب یہودیوں نے حملہ کر کے اینٹ اور پتھر سے دیا، جس کے بعد قلعے کا رئیس مرعب خود میدان میں اترا اور بڑے غرور و تکبر سے کہنے لگا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرعب ہوں، کوئی ہے جو میرے مقابلے کا ہو، کوئی ہے جو مجھے پچھاڑ سکے۔ حضرت علی نے اس کے مقابلے میں جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جس کے بعد لڑائی کا آغاز ہوا اور پہلا وار مرعب نے کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا، مرعب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے اس کی ٹوپی کٹی، اس کا سر کٹا اور آپ کی تلوار اس کے دانتوں تک پہنچ گئی اور یہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ اس کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت علی نے یہودیوں کی صفوں میں گھس کر اس طرح ان کا مقابلہ کیا کہ ان کے تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ حضرت علی نے اس قلعے کا دروازہ جسے 20 آدمی کھولا کرتے تھے اسے اکیلے ہی اکھاڑ دیا اور اسے قلعے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ مسلمان اپنے فوجوں اور گھڑ سواروں کے سمیت اس قلعے میں داخل ہو سکیں، اور اس فتح کو حاصل کرتے ہوئے 93 یہودی ہلاک ہو گئے۔ اس طرح قلعہ خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا، جہاں آج بھی اس قلعے کے آثار اور نشان ابھی باقی ہیں۔ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کے کہنے پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی دعوت تو دے دی، لیکن ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے، اور اگر مستقبل میں پھر مسلمانوں کو ایسا لگے گا کہ یہودی پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو مسلمان انہیں خیبر سے دوبارہ نکال سکتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر بنی نذیر کے سردار حیک بن اکتب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی، جس کو آزاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس جنگ سے ایک حد تک مسلمانوں کو یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی، اس کے علاوہ انہیں بے پناہ معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک عورت جس کا نام زینب تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے طور پر گوشت پیش کیا جس میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محسوس ہونے پر تھوک دیا، لیکن آپ کے ایک صحابی بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو ان کو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بھاری تعداد میں ہتھیار ملے، جن سے مسلمانوں کی طاقت اور بھی بڑھ گئی اور فتوحات کا سلسلہ پھیلتا ہی گیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔